صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو اذان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ میں نے کہا دینا چاہیے۔ بولے دلیل؟ میں نے کہا سنو، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم یجمع فی بطن امہ، جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کے نطفے کو ملاتا ہے، اس کے بعد اس کو خون، جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جب حمل جو ہوتا ہے اگر وہ 4 مہینے کا ہو گیا تو اللہ کے نبی فرمائے رہے روح ڈال دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے بچہ جو مرا ہوا پیدا ہے 4 مہینے کے پہلے کا تو پیدا ہوا نہیں ہوگا، جب بھی پیدا ہوگا 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا پیدا ہوا ہے، تو روح تو ڈالی جا چکی ہے اس کے اندر، اور جب روح ڈالی جا چکی ہے تو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اب اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے ٹائم کچھ زندگی کی علامت رہی ہے تب تو جنازہ پڑھا جائے گا، اگر علامت نہیں رہی ہے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو جب وہ حدیث ضعیف ہے اور ہمارے سامنے یہ صحیح حدیث موجود ہے تو بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو بھی بہتر ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ ضروری ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ضروری کہنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے علامہ البانی وغیرہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جو مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کے کان میں تو اذان نہیں دی گئی، جب کان میں اذان نہیں دی گئی تو جنازے کی نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ ہمارے عام پبلک میں یہی دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس اذان کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جو جنازے کی نماز ہے اس کے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، تو اس اذان کا تعلق اس نماز سے۔ بھائی یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ بچے کے کان میں پہلی بات تو اذان ضروری بھی نہیں ہے، دینا چاہیں دے دیں آپ، اس مقصد کے تحت کہ بھی بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی توحید کی چلی جائے، کوئی نہیں بھی دے تو چلے گا، کوئی اس سے اسلام میں ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو بچے کے کان کی اذان کا جنازے کی نماز سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے یہاں لوگ تعلق سمجھتے ہیں۔ ایک دن ہمارے یہاں کچھ رشتہ دار عورتیں آئی تھی، میری چھوٹی بچی ہے، اس نے کہا السلام علیکم، تو عورتوں نے کہا کہ دیکھو اس نے کتنا اچھا سلام کیا، اس نے سب کو سلام کر دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے السلام علیکم کا مطلب ایک آدمی کو سلام، اور السلام علیکم کا مطلب سب کو سلام۔ ہم کہا ارے باپ رے باپ، یہ نئی لغت آئی ہے، نئی لاجک آئی ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی عورتوں میں بہت ساری اس طریقے کی باتیں جہالت کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں کہ السلام علیکم کا مطلب سب کو سلام، اور سلام علیکم کا مطلب ایک آدمی کو سلام۔ پہلی بات تو السلام علیکم صحیح ہے بھی نہیں، السلام علیکم ہی صحیح ہے۔ عربی میں یا تو السلام علیکم ہوتا ہے یا سلام علیکم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں چلو ٹھیک ہے، شارٹ میں لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام الف لام سنائی نہیں دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے چلتا ہے۔ ہاں ویسا نہ ہو جائے جیسا مولانا عمران صاحب نے بھی کہا السلام علیکم، السلام علیکم ہو جائے گا تو پھر تو وہ بد دعا ہو جائے گی، سلام کے بجائے وہ سامنے والے کا کام تمام ہو جائے گی، یہ بد دعا ہو جائے گی اس کی۔ تو السلام علیکم نہیں بولنا چاہیے، السلام علیکم السلام علیکم دونوں چلے گا، لیکن السلام علیکم کہ تو زیادہ بہتر ہے۔ اب لوگوں میں کیا مشہور کر دیا گیا السلام علیکم کا مطلب سب کے اوپر سلام، تو یہیں سے بدعات جنم لیتی ہے۔ جنازہ کی چارپائی نکل رہی ہے، ارے سرہانے سے نکالو، پیتانے سے مت نکالو، انتقال ہو گیا پہلے پیر اس کا قبلے کی طرف کرو۔ کس نے بنایا بھائی صاحب یہ سب مسئلہ؟ نبی نے تو نہیں بنایا، صحابہ نے تو نہیں بنایا۔ بھائی انسان کا انتقال ہو گیا، اس کی آنکھوں کو بند کر دو، اس کے پیر کو ملا دو، یہ سب تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو قبلہ رخ رکھو، اس کو گھر سے نکالنے کے ٹائم سرہانے سے نکالو، پیتانے سے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص طور سے جنازے میں دیکھتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں نے مسئلے بنا کے رکھے، تو مسئلہ بناؤ مت میرے بھائی، جو مسئلہ ہے اس کو مسئلہ رکھو۔ عورتیں جب حیض کی حالت میں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ پیدائش کے بعد کا جو پیریڈ جس کو ہمارے یہاں سوری کا پیریڈ بولتے ہیں اس میں بڑے مسئلے ہیں۔ شوہر بیچارہ جو ہے وہ سوری والی بیوی کے قریب جا کے بیٹھ گئے، ارے تم اس کے بغل میں بیٹھ گئے، وہ ناپاک ہے کیا؟ جس طریقے سے حیض والی عورت صرف اس معنی میں ناپاک ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی یہ تھوڑے کہ اس کی باڈی ناپاک ہے، اس کا کپڑا ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے پیدائش کے بعد عورت جو ہوتی ہے، نفاس کا جو پیریڈ ہو جس کو ہمارے یہاں سوری کا پیریڈ بولتے ہیں،
اس میں وہ ناپاک اس معنی میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ ڈائریکٹ قرآن چھو نہیں سکتی, لیکن اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, دعائیں پڑھ سکتی ہے, اس کے بغل میں بیٹھا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے, اس کو ایک دم ناپاک بنا کے آپ نے رکھ دیا. تو یہ سب بہت ساری باتیں جو بڑی غلط مشہور ہو گئی ہیں عوام میں. بچے جو ہے بچوں کا وہ کرتی ہیں مائیں, مالش جب کرتی ہیں تو ایک ٹیکا لگا دیتی ہیں یہاں ماتھے پر. کاہے کا ٹیکا ہے صاحب؟ کہتے اس سے نظر نہیں لگتی. کس نے بتایا؟ بس چلا آ رہا ہے, ٹٹکا ہے. ان ٹٹکوں نے تو جینا حرام کر کے رکھا ہے. کوئی نظر وزر کا تعلق اس ٹیکے سے نہیں, جہالت ہے. بنگال کے بعض علاقوں میں گیا, دیکھا عورتیں باقاعدہ وہ لگاتی ہیں, وہ سندور لگاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی شاید کہیں کہیں شادی میں جو ہے اس سہاگ کی پڑیا میں سندور رکھا جاتا ہے. بند کرو بھائی صاحب, یہ جہالت کی چیز ہے. سندور خالص غیر اسلامی رسم ہے, ہندوانہ رسم ہے. منگل سوتر پہنا جاتا ہے, بھئی ہار لاکٹ کچھ بھی پہناؤ, منگل سوتر تو خالص ایک ہندوانہ رسم ہے. ان کے ہاں ایک کلچر ہے, ان کے ہاں سہاگ کی ایک نشانی ہے. ہمارے یہاں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہوتی. یہ چوڑی اوڑی بھی سہاگ کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک زیور ہے, ایک عورت کی زینت ہے. شادی شدہ عورت اگر چوڑی نہ پہنے تو اس پر بھی بڑا مسئلہ بناتے ہیں. ارے شادی شدہ عورت ہو کے چوڑی نہیں پہن رہی ہے. ارے پہن لے تو اچھی بات ہے, نہیں پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوڑی کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے. یہ ہندوستانی کلچر ہے, انڈیا کا کلچر ہے. تو بدعات جو ہے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ٹائپ کی بدعات جنم لیتی ہے میرے بھائی. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا امام صاحب حج کرنے جا رہا ہوں. من این احرم, کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک نے کہا من ذی الحلیفہ, جاؤ ذو الحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے نبی نے باندھا تھا. کہا کہ نہیں, میں تو اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں گا, میں رسول کی مسجد سے احرام باندھ کے مکہ جاؤں گا. کہا تو غلط کر رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں پڑ جائے گا. کہا کیوں فتنے میں پڑ جاؤں گا بھائی؟ آپ کہہ رہے کہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھوں, مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور جا کر کے احرام باندھوں. میں تو ایڈوانس احرام باندھ کے جا رہا ہوں, 100 کلومیٹر پہلے جا رہا ہوں, میرا تو اور پہلے سے احرام ہو رہا ہے, میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ کہا اچھا, مجھے اس لیے فتنے کا ڈر ہے کہ تو ایک ایسے عمل کو ثواب والا عمل سمجھ رہا ہے جو عمل نبی نے بھی نہیں کیا. نبی کو نہیں پتا تھا کہ میری مسجد کا مقام کیا ہے. نبی تو ذو الحلیفہ جا کر کے احرام باندھ رہے تھے, اور تو نبی کی مسجد سے احرام باندھ رہا ہے. اس کا مطلب کہ تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے جو نبی نے بھی نہیں کیا. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ تجھے فتنہ لاحق ہو جائے گا. اور اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت پڑھی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ کا فتنہ اور عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے. تو بدعت فتنوں کو دعوت دیتی ہے میرے بھائی, اور اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا بدعت سے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا بدعات سے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا ان مما اخشی علیکم, میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں 3 چیزوں سے. بطونکم, ایک تو پیٹ سے ڈرتا ہوں کہ حرام خوری بہت ہوگی. وفروجکم, اور شرمگاہوں سے ڈرتا ہوں کہ بدکاری اور زناکاری بہت ہوگی. ومضلات الاہواء, اور گمراہ کرنے والی خواہشات, گمراہ کرنے والی. یہ بدعات کیوں ہو رہی ہیں صاحب؟ ان کے پیچھے خواہشات ہیں, ان کے پیچھے اچھائیں ہیں, ان کے پیچھے لوگوں کے اپنے مطلب جڑے ہوئے ہیں کہ یہ بند ہو جائے گا تو حلوہ بند ہو جائے گا, یہ بند ہو جائے گا تو مولوی صاحب کے گھر میں آمدنی جانا بند ہو جائے گی. یہ لوگوں کی خواہشات جڑی ہیں. لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے بدعات میں امت کو ڈبا کے رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے امام ایوب السختیانی کہا کرتے تھے, ما زاد عبد بدعتا الا زاد اللہ الا زاد من اللہ بعدا. بندہ جتنا بدعت میں محنت جتنی زیادہ کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ بدعت کے کام میں آگے رہے گا, انجام دیکھ لینا وہ اتنا اللہ سے اور اس کی توحید سے دور ہوتا چلا جائے گا, اتنا شرک کے اوپر اور غلط کاموں کے اوپر اور اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو اپنے آپ کو ہم اور آپ بدعت سے بچائیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی گنڈا تعویذ ہونے لگا ہے. اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی, دکانوں پر بھی اب جو ہے ہم نے دیکھا وہ جو گنتیوں والے نقش ہوتے ہیں 786/92 اور یہ وہ 3-5, وہ اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا اب لگا رہتا ہے صاحب,
دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. غلط ہے میرے بھائی یہ سب. انسان کو شرک تک لے کے جانے والی ہے یہ چیز. دکان اور مکان کی خیر و برکت چاہیے، نماز کی پابندی کرو. دکان کی خیر و برکت چاہیے، نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھا کرو ڈیلی، اس سے برکت آئے گی. یہ گنتیاں گھر میں لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی. بچہ بیمار ہو گیا، دعائیں پڑھو جو نبی اپنے نواسوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے. حضرت حسن و حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دم کرتے تھے. یہ دعا پڑھو آپ. دعا ہم پڑھیں گے نہیں، دعا کبھی سیکھیں گے نہیں. ہمیں تو ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب میرے گھر میں شیطان کا ڈر ہے. میں نے کہا اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پڑھیے سورہ بقرہ. بولے مولوی صاحب موبائل کے اوپر اگر ہم سورہ بقرہ چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا بھائی صاحب موبائل سے کیا کیا کرائیں گے آپ؟ آپ کو بھوک لگی تو کھانا آپ کھائیں گے کہ موبائل کھائے گا؟ مولوی صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا بتائیے آپ سورہ بقرہ آپ کو پڑھنے کا حکم ہے، آپ موبائل پر اس کو پلے کر کے بجانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ دین کے معاملے میں خود آپ جاگروک بنیے میرے بھائی، دین کو سیکھیے. اور بدعت پر یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ بدعت کی جڑ جو ہے وہ جہالت ہے. جو حسن و حسین کو پہچان لے گا وہ کبھی تازیہ نہیں اٹھائے گا. جو نبی کی سیرت پڑھ لے گا وہ کبھی جلوس میں نہیں جائے گا. جو حضرت معاویہ کے بارے میں جانے گا وہ کبھی رجب کے کوڑوں کی رسم کو نہیں پورا کرے گا. جہالت ہے، جاہل پبلک ہے، جہالت کو کیش کرو. یہ جتنی بدعات ہیں یہ سب جہالت کی دین ہے. آج ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہماری معلومات زیرو ہے میرے بھائی. تو دین کو سیکھو اور دین کو جانو، اور جتنا جانو اتنا عمل کرو. صحابہ 10 آیتوں کو سیکھتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. تو علم اور عمل دونوں سیکھا تھا ہم نے نبی سے. تو صرف سننے کا جذبہ مت پیدا کرو، عمل کا بھی جذبہ پیدا کرو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دین کی جو صحیح شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور صحابہ کے ذریعے امت کو ملی، اللہ اسی شکل پر ہم سب کو باقی رکھے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.